میرے بھائیوں میری بہنوں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ سورہ کوثر کا وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو رات کو وظیفہ پڑھو گے اور صبح تک اللہ پاک نے چاہا تو غیب سے آپ کو رزق مل جائے گا۔ اتنا مجرب وظیفہ ہے اور اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو یہ سورہ کوثر کا وظیفہ بتلانے لگا ہوں، اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہو، میرا یقین مانو میرے بھائیوں میری بہنوں، دولت آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق دیں گے، اتنی دولت دیں گے کہ رات دن اگر بانٹتے رہو گے، دولت خرچ کرتے رہو گے تو دولت ختم نہ ہو پائے گی۔ دولت اگر چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں، جیب میں، کاروبار میں، آپ کی زندگی میں چاروں طرف سے دولت، چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو اپنی زندگی میں جب آپ لوگ کسی بھی دن عشاء کی نماز پڑھو، چاہو تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور چاہو تو پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی کو بدل دے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے جو مالی حالات ہیں وہ بہتر سے بہتر کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی گھنٹوں کا، کوئی منٹوں کا وقت نہیں نکالنا، ایک آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ اور یہ وظیفہ میری ایسی بہنیں اور میرے بھائی لازمی پڑھ لیں جو بالکل کنگال ہو چکے ہیں، جو بالکل جن کی جیب خالی ہے، جن کے پرس خالی ہیں، جو بالکل جو ہے وہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے بھی دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جتنی بھی ضرورت ہوگی، جتنی بھی جائز حاجتیں ہوں گی، مرادیں ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ اگر بچے بچیوں کی شادی کے مسئلے ہیں تو بھی یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو میں نے جس کسی کو بتلایا، چاہے ان کو شادیوں کے مسائل ہوں، بے اولادی کے مسائل ہوں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی اس وظیفے کو پڑھنے سے ان کو جو ہے وہ قرضوں سے فوری طور پر ان کو نجات مل چکی ہے۔ کئی ایسے میرے بھائی میری بہنیں موجود ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ، ایک رات کو صرف یہ وظیفہ پڑھا اور اللہ پاک نے غیب سے اتنی دولت عطا کر دی، اتنا پیسہ عطا کر دیا کہ آج وہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آج خود لوگوں کو قرضے دینے لگے ہیں، لوگوں کو پیسہ بانٹنے لگے ہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد کا یہ وظیفہ آپ لوگ جس ملک میں موجود کیوں نہ ہوں، آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے انڈیا میں، چاہے بنگلہ دیش میں، چاہے نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، دنیا کے جس ملک میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں آپ لوگ موجود ہوں، آپ لوگوں کے ملک میں جب عشاء کا وقت ہو جائے، جب آپ لوگ عشاء کی نماز ادا کر لو، عشاء کے فوراً بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اس وظیفے کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز سے لے کر فجر سے پہلے مطلب عشاء اور فجر کے درمیان آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کسی بھی وقت۔ اب آپ لوگ رات میں اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر سکون سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز جیسے ادا کر لی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ پوری رات موجود ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، میرا یقین مانو یا نہ مانو، ایک رات میں کئی لوگوں کے مسائل حل ہو چکے ہیں، اور مجھے بھی میرے بھائیوں میری بہنوں میں کافی وظائف پڑھتا ہوں، لیکن رات کا یہ وظیفہ بھی میں اکثر کرتا ہوں، اور بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجت جو ہوتی ہے اللہ پاک فوری طور پر پوری کر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جیسا کہ میں نے بتایا، رات کو سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں اپنے گھر میں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ جب ایک مرتبہ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے، ایک آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے آپ کو تھوڑی سی بھی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں، ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش ہے
کہ اگر ابھی تک تو آپ نے میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اس سے میری روزانہ کی نیو وظائف کی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گے اور آپ کو میرا چینل بھی یاد رہے گا۔ اور آپ لوگ اگر ہماری خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ اب میرے ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ آپ لوگ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں آپ لوگ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ وظیفہ، اس کا جو خاص وقت ہے، اس کا جو وقت ہے، خاص وقت ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ مطلب عشاء کی نماز جب آپ لوگ ادا کر لو تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو، اور چاہو تو پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ اس طرح میں نے بتا دیا، اس کا جو خاص وقت ہے وہ رات کا وظیفہ ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہو تو آپ لوگ دن میں، شام میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن میں آپ کو رات کے وقت ہی کہوں گا، کیونکہ رات کا یہ وظیفہ ہے۔ رات کو جب اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ جاؤ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ آپ لوگ شروع کر دینا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجیے گا۔ اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے پڑھیے گا یا وہابو۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو یا وہابو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے کو پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ یا وہابو کا وظیفہ اس طرح پڑھیں گے، سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اسی طرح اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھتے رہیے گا۔ صرف آپ کو پہلے نمبر پر یہ وظیفہ 21 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ بڑے ہی آرام سے، سکون سے، اطمینان سے جب یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، عزیز ساتھیوں، بہنوں، اس کے فوراً بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پر جب یا وہابو کا وظیفہ آپ تمام بہن، بھائی، دوست، احباب پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ جائے گا۔ بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے، آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ یہ وظیفہ ہے عزیز ساتھیوں، بہنوں، الخالق۔ ایک بار پڑھیں، اپنی اسکرین پر آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر دوسری بار پڑھیں الخالق، پھر تیسری بار پڑھیں۔ یہ پورا عمل میرے بھائیوں، بہنوں، میرے بتلانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین مانیں جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھیں گے، پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، تو آپ ایک آدھی منٹ میں پورا عمل جو ہے وہ کر لیں گے۔ پورا جو شروع سے اینڈ تک کا جو عمل بتایا ہے، اس میں تمام وظائف بھی آ گئے، سب کچھ جو کچھ پڑھنا ہے وہ آپ لوگ ایک آدھی منٹ میں پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پھر یا وہابو کا وظیفہ 21 مرتبہ پڑھ لیا، پھر فوراً الخالق کا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ الخالق، الخالق، الخالق۔ اسی طرح یہ وظیفہ الخالق کا آپ کو 11 مرتبہ صرف 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو بھی پڑھ لو، عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مرتبہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، لیکن آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الخالق کا وظیفہ جب 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگ 7 مرتبہ ایک ہی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے گا۔ جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں پڑھ لو، تو اسی وقت آپ لوگ فوراً کیا پڑھیں گے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھیں گے،
پھر اسی وقت دوبارہ دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر۔ اسی طرح آپ لوگ جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لیں تو 7 ہی مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے آخر میں۔ جب 7 مرتبہ 7 ٹائم پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں سورہ کوثر بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو اسی وقت آپ لوگ ایک مرتبہ اونلی 1 ٹائم جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ لوگ آخر میں پڑھیے گا۔ اور درود پاک جب پڑھ لیں پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیجیے گا۔ جو حاجتیں ہوں، جو بیماریاں ہوں، دکھ تکلیف پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔